السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے پروگراموں میں، دینی پروگراموں میں، اسلامی معلوماتی پروگراموں میں ہمیں اور آپ کو، ناظرین کو ہمارے شامل کر رہا ہے۔ یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسے دینی معلومات کے پر گفتگو کرنے کا، اور ایسی دینی معلومات پر بیان کرنے کا، اور ایسی دینی معلومات کو سننے کا، سنانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع فراہم کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ اس دینی معلومات پروگرام میں سن کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، میرا اہم بڑا ہی موضوع ہے کہ اولاد کی تربیت۔ یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں جتنے خرافات والے کام، جتنے ہمارے بچے ماں باپ کے لیے ماں باپ کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور جو بچے طرح طرح کے کاموں میں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہو ایسے کام کر رہے ہیں، تو ہماری سب سے پہلے خامی ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو موقع دیا کہ ہمارے بچے اگر معصوم ہیں، ننھے ہیں، تو یہ بھی ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ان کی تربیت میں اچھے سے اچھے تربیت کرے، تاکہ آپ جب بوڑھے ہوں تو وہی اولاد آپ کے لیے سہارا بنے، نہ کہ وبال جان بنے۔ یہ میرا اہم موضوع ہے، تو اس لیے میں نے جو خطبے میں آیت لی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تو ہم امتیوں کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومن بھائیوں کے لیے یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ایسے ہماری اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ کیسا بچایا جائے؟ تو آپ میرا پورا بیان سننا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی کس طریقے سے تربیت کریں۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے۔ یہ اصول ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنا اچھے سے، کہ میرا بچہ
کہ دیندار بنے اور میرا بچہ دین اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز ہو اور میرا بچہ معاشرے سے بہتر ہو اور معاشرے میں میرا بچہ نام کرے، سوسائٹی میں میرا بچہ نام کرے۔ کہ اگر ایسا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہمارا گھر دینی ماحول کا ہے؟ کیا اذان ہوئی تو ہم تب گھر کے تمام افراد مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا ادب کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کا ادب کرتے ہیں، اور بڑوں کا ادب ہمارے گھر میں ہوتا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے ہم ہمارے گھر میں پیش آتے ہیں، تو یقین جانیں کہ وہ بچہ اچھی تربیت پاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ان چیزوں کا نہیں ہے، دینی ماحول ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں کلام مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں خرافات والے کام، ایک دوسرے سے نہ کسی کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، نہ کسی ان چیزوں سے دور دور تک دینی ماحول کا لینا دینا نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے بچے کو ہم بہت بڑی یعنی کہ ایک آگ میں ڈھکل رہے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو اپنے آنتوں سے ہم آگ میں ڈھکل رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو ہم آگ میں ڈھکل رہے ہیں۔ اگر دینی ماحول ہم پیدا کرنا اپنے بچے کی، آپ اگر اچھی تربیت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرے، تو تب آپ کا بچہ، وہ ننھا بچہ، وہ معصوم بچہ معاشرے کے لیے بہت بڑے، معاشرے میں اپنے گھر کے لیے بہت اچھا بنے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم ایسی تربیت کریں کہ اپنا بچہ ہمارے لیے اچھے کام کرے، تو اس کے لیے ہم کو یہ بنیادی اصول پر سب سے پہلے کام کرنا ہوگا۔ اب رہی دوسری بات کہ اگر ہم ہمارے گھر میں خرافات، یعنی کہ ہمارے گھر میں کوئی دینی ماحول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک دوسرے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آ رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اور اپنی اولاد کی اگر ہم اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ اگر ہم اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو ہم دینی ماحول نہیں دیں گے، اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے سرفراز نہیں کریں گے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الحضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم میں ڈھکل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی اولاد کا یہ دینی ماحول ہمارے گھر میں نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں سانپ اور بچھو کو پال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم اپنے گھر میں سانپ اور بچھو کو پال رہے ہیں، کہ بگڑی ہوئی اولاد سانپ اور بچھو سے زیادہ اپنے ماں باپ کو اتنا اذیت پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ اذیت پہنچاتی ہے۔ کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے جہاں کے رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دینی ماحول نہیں رہا، آپ اپنی دینی ماحول آپ کے بچوں کو آپ نہیں دیں گے، اچھی تربیت ان کی نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو آپ بگاڑیں گے، تو یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں سانپ اور بچھو کو پال رہے ہیں۔ جتنا بگڑی ہوئی اولاد اپنے ماں باپ کو ڈنک مارتی ہے تو جتنی تکلیف ماں باپ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جتنا سانپ اور بچھو کے ڈنک مارنے سے تکلیف نہیں ہوتی، تو اس سے زیادہ تکلیف بگڑی ہوئی اولاد کا ڈنک ہے۔
اللہ اکبر، کہ ہمیں چاہیے ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ یاد رکھے میرے عزیزان گرامی کہ انسان، ہم ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کو فرض کیا ہے، 5 وقت نماز کو فرض کیا۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کے اوپر حج بھی واجب ہے، حج بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ۔ تو یاد رکھ لیں کہ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت بھی کرنا آپ کے لیے فرض ہے، آپ کے لیے فرض ہے۔ آپ بے اولاد تھے، اولاد اللہ تعالیٰ نے، آپ بے اولاد تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، مالک و مولا کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے صاحب اولاد بنا۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے آپ کو جب اولاد دیا ہے تو اس کی تربیت بھی کرنا یہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت دیں اور بچوں کو یہ احساس دلائیں۔ یاد رکھیں یہ میری باتیں کہ جتنے بھی ناظرین ہمارے چینل کے مناسب سے سن رہے ہیں تو اور جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو ان کے یاد رکھ لیں کہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں کہ جیسے کہ اگر ماں باپ ہیں، اگر بچہ اگر دنیاوی تعلیم کو پا رہا ہے تو آپ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر اچھا پڑھیں گے تو تم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لائر بنیں گے، کسی یونیورسٹی کے لیکچرر بنیں گے۔ اس طریقے سے اولاد کو ہم اس کے دل میں احساس دلاتے ہیں۔ کیوں کہ ماں باپ، والد دن بھر محنت کر کر روپیہ کما کر اولاد کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو وہ احساس والدین کو ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ میں اتنا روپیہ پیسہ خرچہ کر کر اس کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا پیسہ رائے گا نہ جائے کہ میرا بچہ اس تعلیم میں سرفرازی حاصل کرے، اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرے، کہ میرا بچہ اچھے رینک سے کامیاب ہو۔ تو یہ آپ اس بچے کے اندر یہ ذہن بناتے ہیں تو یہ بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنی اولاد کے لیے روپیہ پیسہ خرچہ کر کر پڑھا رہے ہیں تو اس سے بھی زیادہ یہ آپ کے اندر، وہ اولاد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اگر تم معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے آپ بہت بڑے قیمتی ہے، یہ احساس دلائے ان کے دل میں کہ آپ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پھر ملت اسلامیہ کے لیے آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ احساس دلائے اپنے اولاد کے اندر کہ تب اگر آپ یہ احساس اپنے بچوں کے اندر یہ دلا دیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اولاد کے ہم اچھے سے، آپ کی اولاد آپ کی بات سن رہی ہے اور وہ احساس آپ بچوں کے وہ احساس میں کامیابی ہو جائیں تو یاد رکھ لیں کہ آپ کے بچہ اچھی تربیت پا رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت دیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ نصیحت کوئی چیز کی بھی کریں تو آپ جیسے کہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، یہ بنیں گے تو انجینئر بنیں گے، یہ پڑھیں گے تو تم دنیاوی تعلیم سے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، کسی یونیورسٹی کے لیکچرر بنیں گے، تو آپ بچے کو اس طریقے سے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم یہ پڑھو، یہ بنیں گے، یہ پڑھو، فلان بنیں گے، تو تم یہ احساس اپنی اولاد کے اندر اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اگر تم محنت کرو گے تو تم روپیہ کماؤ گے، محنت کرو گے تو تم فلانے شخص سے اچھے بنیں گے، محنت کرو گے تو تم دولت والے بنو گے، محنت کرو گے تو تم فلاں بنیں گے، فلاں کریں گے۔ یہ آپ اس طریقے کی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو دنیا پرست بنا رہے ہیں، نہ کہ خدا پرست۔ اگر آپ کی اولاد کو اگر آپ خدا پرست بنانا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس دلائیں کہ اگر تم
اگر یہ تعلیم پڑھو گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے گا۔ جب بھی کوئی نصیحت کریں یا تعلیم سے مطابق ہو یا آپ کو دنیاوی تعلیم کے مطابق آپ بچے کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ اگر آپ یہ گروپ سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو کامیابی ضرور دے گا، تم یہ فلان بنو گے، لیکچرر بنو گے، یونیورسٹی کے بنو گے اور پھر لائر بنو گے، فلان جو بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ یہ احساس ان کے اندر دلائیں کہ اگر آپ یہ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، آپ محنت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے گا، آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ لیکن آج کے ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو والدین ایسی نصیحت کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کے لفظ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ آپ اپنے اولاد کو دنیا پرست بنا رہے ہیں، نہ کہ خدا پرست۔ جب بھی اگر آپ دیکھ لیا جائے کہ آج ہمارے گھر میں جتنے بھی ضعیف حضرات موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر ضرور رہتے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو بیٹے آپ ڈاکٹر بنیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں کامیابی دے گا۔ اگر بیٹے اگر تم یہ پڑھو گے، اگر یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لیکچرر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ اگر آپ یہ پڑھو گے تو آپ کسی یونیورسٹی کے، کسی اسکول کے، کسی کالج کے آپ لیکچرر بنو گے۔ اگر آپ یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیابی دے گا۔ اگر آپ محنت کرنا چاہتے، کاروبار کرنا چاہتے تو اللہ وہ ضعیف حضرات یہ نصیحت کیا کرتے کہ اگر آپ محنت کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ لیکن ہم نے ان نصیحتوں کو نکال دیا۔ بچے کو ہم نصیحت تو کر رہے ہیں لیکن ان سارے نصیحتوں کو ہم نے نکال دیا۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خامی یہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت تو دور کی بات، اپنی اولاد کو آپ بگاڑ رہے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ نصیحت کر دیں، ان کے دل میں یہ بات، یہ احساس اپنی اولاد کے، ہر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے دل میں یہ احساس دلائیں کہ آپ کا وجود سماج کے لیے، خاندان کے لیے نہ کہ بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کتنا کیا کیا نہیں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کو میں یہ پڑھاؤں، میرے بچے کو فلان کروں، میرے بچے کو میں یہ کروں۔ تو آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم پڑھا لیں، آپ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ US کینیڈا میں اتنے لاکھوں روپے خرچہ کر کر اپنی اولاد کو بھیجاتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے بچے کو میں کبھی دینی تعلیم کی طرف بھی اتنا توجہ دوں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے کبھی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لائی کہ میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کروں، میں میری اولاد کو اچھے سے اعلیٰ تعلیم تو دوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کروں، قرآن کی بھی تعلیم دینے لگاؤں، میرے بچے کو احادیث حضور پاک علیہ السلام کا کیا قول ہے اس پر کس طریقے سے اپنے عمل کرنا ہے، اللہ کا فرمان عالی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کلام مجید میں، کبھی ہمارے اولاد کو ہم نے کبھی وہ سنایا ہے؟ نہیں سنایا۔ کبھی ہم نے ہمارا ذہن وہاں پر گیا؟ نہیں۔ آپ کی اولاد کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں اولاد کی تعلیم کے لیے، تو وہ تعلیم کیا کامیاب ہوگی؟ دنیاوی حد تک آپ بچے کو دنیاوی حد تک آپ کامیاب کر رہے ہیں، آخرت میں کامیابی کیسے ہوگی؟ میرے عزیزان گرامی، توجہ کی ضرورت ہے۔
اور اپنی اولاد کو ایسے یوں ہی نہ چھوڑیں، اپنی اولاد کو آپ پڑھائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور نہ کوئی اس کے خلاف میں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہوئے اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے لیے اولاد کی تعلیم کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میرا بچہ اگر کسی مسجد کے مصلی پر ایک وقت کا نماز پڑھائے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا بچہ غسل مجھ کو دے، کہ میرا بچہ مجھے غسل دے اور میری نماز جنازہ پڑھائے، میری اولاد میرے نماز جنازہ پڑھائے۔ کبھی آپ نے وہاں پر توجہ نہیں دی؟ وہ کتنی اچھی پیاری بات ہوگی کہ جب والدین گزر جائے کہ اولاد والدین کا اور والدہ کا نماز جنازہ پڑھائے، تو وہ کتنی خوشی کی بات نہیں ہوگی؟ کیوں کہ آپ نے اولاد کی اگر اچھی تربیت کرتے تو خود اولاد بڑھ کر یہ سوچتی ہے کہ میرے والد کی نماز جنازہ، میرے والدہ کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں۔ اور پھر جب والد بزرگوار دنیا سے رخصت ہو تو اولاد کی اگر ہم اچھی تربیت کرتے، دینی ماحول ان کو ہم دیتے، دینی تعلیم ہم ان کو دیتے، تو ہمارے اولاد کی ذہن میں یہ بات ہوتی کہ میں اپنے والد کو غسل میں دوں۔ آج غسال کی ضرورت نہیں رہتی، نہیں پڑتی، کیونکہ اولاد آج ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرے میں یہ ساری چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جب والدین اتنی محنت کرتے، والد بزرگوار دھوپ چھاؤں بارش سب اپنی پیٹ پر سہتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو وہی اولاد اپنی والد کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سک رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہم اپنی اولاد کو کس انداز میں اپنی اولاد کو ہم تربیت دے رہے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے ہم بہت مگن ہو چکے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہو چکے ہیں، دنیا کی محبتوں میں، عیش و عشرت میں۔ دنیائی سب کچھ نہیں میرے عزیزان گرامی، آخرت آپ کو بقا والی دنیا کی تیاری کرنا ہے۔ ہم کو بقا والی دنیا کی تیاری کرنا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوں تو وہی اولاد بوڑھے ماں باپ کے لیے سہارا بننا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دینی ماحول دیں، ان کو دینی تعلیم سے سرفراز کرائیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اب جیسے کہ آپ کے پاس اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ نے نمازوں کی طرف توجہ دی، اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرنا ہے، تو آپ کو مسجد یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ بے اولاد تھے، اگر آپ صاحب اولاد بننے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں اللہ کا کلام آیا تھا، اور پھر آپ بے اولاد تھے، صاحب اولاد بننے کے لیے آپ نے اپنی مصروفیت والی زندگی میں سے وقت نکال کر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے تھے آپ، تو اتنا ہی جتنا آپ نے بے اولاد تھے تو آپ نے وقت نکال کر اللہ سے مانگا ہے، طلب کیا ہے کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں، اولاد کی دولت سے سرفراز کریں۔ تو آپ نے بے اولاد تھے تو اللہ کا گھر یاد آیا، آپ بے اولاد تھے اللہ کا کلام آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ بے اولاد تھے تو اللہ کا ذکر آپ کے زبانوں پہ آیا۔ تو اتنا ہی زیادہ جب آپ صاحب اولاد بنے ہیں تو آپ اپنا اتنا مصروفیت والے وقت میں اولاد کے لیے وقت دیں، تو ان کو یہ وقت دیں کہ آپ ان کو سمجھائیں، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات سکھائیں، حضور پاک علیہ السلام کے احادیث سنائیں، اور ایک حدیث سنائیں تو آپ اپنی اولاد سے سنیں کہ میں نے آج یہ آپ کو حدیث سنائی ہے تو میں کل ضرور وہ حدیث آپ کو سنوں گا، آپ سے سنوں گا۔ آپ سے پھر آپ نے ایک سورہ پڑھائیں قرآن کی، کوئی ایک سورت دے دیں، کوئی ایک آیت دے دیں، کوئی ایک پارے میں سے کہیں سے بھی ان کو نصیحت کریں کہ میں نے آج یہ پارہ تم سے پڑھایا ہوں تو میں کل ضرور تم کو فلانے وقت میں سنوں گا۔ یہ کتنی اچھی بات نہیں ہوگی؟ تو وہی آپ اگر وقت دیں گے اپنی اولاد کے لیے، والد اگر وقت دیں گے، والدہ بھی اگر وقت دیں گے، تو وہ اولاد
آپ کے لیے وبال جان نہیں بنے گی، بلکہ آپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گی، بڑھاپے میں سہارا بنے گی۔ یہاں پر اٹھ کر ایک بات کہوں تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام نے گزرے ہیں، دکن کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یا اور بھی جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے اپنے والد بزرگ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار کے پاس حاصل کی۔ اب ابتدائی تعلیم ان کے والد بزرگوار کے پاس حاصل کی ہے، جیسے کہ ہمارے ایک میں مثال دو، دکن کی بہت بڑی ہستی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان بانی جامع نظامیہ نے، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار کے پاس حاصل کی۔ کل جن کا جامع نظامیہ میں عرس شریف ہے، جو بچوں کو اسندات، جو بچے کامل ہوتے ہیں، جو بچے حفظ کرتے ہیں، جو حفظ کی تکمیل کرتے ہیں، جو مفتی کا گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں، تو ان کو اسندات سندوں سے نوازا جاتا ہے۔ کل ان کا عرس شریف ہے، تو وہ یہ بڑے بڑے جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں، تو انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیے، ان کی تربیت کس طریقے سے ہوئی، ان کے والدین نے ان کے ابھی وہ گلشن کے کھلتے ہوئے گلاب تھے، تو اسی وقت ان کے والدین نے ان کو روک کر، اپنے والد بزرگوار نے ان کو روک کر ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والدین کے پاس حاصل کی ہے۔ ابھی معاشرے اپنے گلشن کے ابھرتے ہوئے گلاب تھے، ایک کلی تھی، تو آپ نے وہاں پر ہی اسی وقت نے آپ نے اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہمارا بھی اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت کریں، اور ہم جو بھی ہم نے اس اولاد کی تربیت پر مضمون کو باندھا ہے، سنے ہیں، آپ نے سنے ہیں، ہم نے سنانے کی کوشش کی ہے، جتنے بھی ہمارے اس چینل کے جتنے بھی اسٹاف ہے، اور پھر جتنے بھی ہمارے یہ اس چینل کے مادھیم سے ہماری اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کو اچھے سے اچھی تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام اسٹاف کو اپنی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت، اور اپنے اہل و عیال کی، اپنی اولاد کو اپنی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے۔ اور پھر ملیں گے، ہم کو اب فی الوقت اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔